اللہ کے نبی کا فرمان ہے من لم یشکر الناس لم یشکر اللہ، جو لوگوں کا شکر ادا نہیں کرتا وہ اللہ کا بھی شکر گزار نہیں ہوتا۔ اس لحاظ سے سب سے پہلے تو میں اس مالک کا شکر گزار ہوں جس نے ہم سب کو یہاں جمع کیا، اتنی خوبصورت محفل مجلس۔ اس کے بعد میرے لیے پہلا موقع ہے اس محفل میں آنے کا، RIS کے تعارف کا، تو میں فوزان اور اس کی ٹیم کا شکر گزار ہوں اور ان کا بہت ہی زیادہ شکر گزار ہوں، انہوں نے مجھے یہاں موقع دیا۔ اس کے بعد اگر میں یہاں کی حکومت کا شکر گزار نہ ہوں تو ادھوری بات ہوگی کہ یہاں کی حکومت نے اتنا بڑی آپ کو سہولت میسر کی۔ میں حکومت کینیڈا کا بھی شکر گزار ہوں۔ کچھ تالیاں آپ کے اپنے لیے کہ آپ آئے ہیں، آپ کا بھی شکر گزار ہو جائیں۔ آپ نہ آتے تو یہ کیا کر سکتے تھے؟ آپ کا آنا، پھر ہم تو تبلیغی لوگ ہیں، مفت میں لوگوں سے بات کرتے ہیں، مفت میں بلاتے ہیں، آپ تو پیسے دے کے آئے بیٹھے ہو، کمال ہے، وہ بھی کمال کی بات ہے۔ تو لہذا آپ کے لیے تالیاں بھی آپ کا حق بنتا ہے۔ اور اتنا بڑا اہل ایمان کا مجمع اس دور دراز دیس میں، اتنے تو اسلامی ملکوں میں بہت کم اکٹھے ہوتے ہیں، اور پھر خاص طور پر نوجوان نسل۔ میں اللہ کا شکر گزار ہوں، اس مالک کا شکر گزار ہوں جس نے مجھے یہ منظر دیکھنے کی سعادت بخشی۔ میری آنکھیں بھی ٹھنڈی ہو رہی ہیں، میری روح بھی ٹھنڈی ہے، میرا جسم بھی ٹھنڈا ہے آپ سب کو دیکھ کر۔ آپ سب کو بہت مبارک ہو، میرا سلام۔ خاص طور پر فوزان اور اس کی ٹیم کو میرا سلام۔ تو مجھے معلوم ہے کچھ اردو سمجھتے ہیں، کچھ نہیں سمجھتے، تو مجھے آج افسوس ہو رہا ہے کہ میں انگلش بھلا بیٹھا۔ بہت اچھی تھی، بہت اچھی تھی، لیکن مجھے خیال نہیں تھا کہ مجھے کبھی اللہ یہاں کھڑا کرے گا۔ اگر مجھے پتا ہوتا تو میں اس کو ساتھ ساتھ اس کو بھی چلاتا رہتا، تو شاید آج ہماری آپ کی براہ راست گفتگو ہوتی، سارے ہی میری بات سمجھتے۔ تو آپ دعا کریں، یہاں سے جا کر میں سوچتا ہوں کہ میں اب انگلش کو ریوائز کروں گا۔ اللہ تعالیٰ ہم سے ایک سوال کرتے ہیں، ام خلقوا من غیر شیء، تمہارا بنانے والا کوئی نہیں، خود ہی ہو گیا؟ یہ قرآن ایک سوال اٹھاتا، ام خلقوا من غیر شیء، کوئی بنانے والا نہیں، یہ حال خود ہی بن گیا، کوئی اس کا بنانے والا نہیں۔ تو تم جو انسان ہو، کوئی نہیں بنانے والا۔ ایک بہت بڑا انسانی طبقہ پہلے بھی تھا، آج بھی ہے، آئندہ بھی رہے گا، کہ یہ سب کچھ اپنے آپ ہے۔ قرآن اس کو بیان کرتا ہے، ہیہات ہیہات لما توعدون ان ہی الا حیاتنا الدنیا نموت ونحیا وما نحن بمبعوثین۔ سب جھوٹ ہے، کوئی بنانے والا نہیں، موت کے بعد کچھ نہیں، بس یہ چند دن کی زندگی ہے، مزے کرو، انجوائے کرو، مر جاؤ، مٹی ہو جاؤ۔ یہ تو بہت پہلے اللہ نے اپنی کتاب میں ہمیں پیغام دیا تھا کہ یہ کہنے والے ہمیشہ رہیں گے،
تو اللہ سوال اٹھاتا ام خلقوا من غیر شیء، اپنے آپ پیدا ہوئے ہو؟ دوسرا سوال ام ہم الخالقون، کیا تم نے اپنے آپ کو خود بنایا ہے؟ میں اپنا خود خالق ہوں، میں نے خود اپنے آپ کو پیدا کیا ہے؟ نہیں۔ ام خلق السماوات والارض، کیا یہ زمین آسمان تم نے پیدا کیے ہیں؟ تینوں جگہ ہے نہیں، نو نو نو۔ تو اس آیت سے ایک بات، مضمون سے ایک بات نکلتی ہے کہ اللہ تعالیٰ یوں کہہ رہا ہے خود بخود بھی نہیں بنے ہو، اپنے آپ کو بھی نہیں بنایا، کائنات کو بھی نہیں بنایا، تو پتہ تو کرو تمہارا بنانے والا کون ہے، کیا چاہتا ہے تم سے، کیوں پیدا کیا؟ یہ کتنا سادہ سا سوال ہے کہ میرا بنانے والا کون ہے، اس کائنات کا بنانے والا کون ہے، اور کسی کے پاس جواب کوئی نہیں جب تک وہ اللہ کے نبی اور قرآن کی طرف واپس نہیں آتا، کسی کے پاس اس کا جواب کوئی نہیں۔ زندگی کیا ہے، موت کیا ہے، کسی کے پاس کوئی جواب نہیں۔ میڈیکل سائنس میں 200 جواب ہیں موت کسے کہتے ہیں، اور ایک بھی صحیح نہیں، سارے غلط، ایک جواب ٹھیک نہیں۔ بہت سے ڈاکٹر بھی بیٹھے ہوں گے، موت کیا ہے، کیوں مر جاتا ہے؟ اذا كنا عظاما نخرة قالوا تلك اذا كرة خاسرة فانما هي زجرة واحدة فاذا هم بالساهرة۔ مر گئے، مٹی ہو گئے، کون اٹھ کے آیا؟ چورا چورا ہو گئے، کوئی جل گیا، کوئی بہہ گیا، کوئی جانور کھا گئے، کون اٹھ کے آیا ہے؟ ان سارے میرے عزیزو سوالات کا جواب کسی کے پاس نہیں سوائے اللہ کے۔ اللہ کا علم، اللہ کی کتاب، اللہ کا قرآن جو اترا اللہ کے محبوب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم پر۔ قرآن کا تعارف قرآن کی زبان سے سب سے کامل اکمل، ویسے تو ذالک الکتاب لا ریب فیہ سے شروع ہو جاتا ہے، لیکن میرے نزدیک جو سب سے مکمل قرآن کا تعارف ہے وہ ہے سورہ شعراء میں۔ ممکن ہے اس سے اعلیٰ کوئی اور جگہ بھی ہو، میری اپنی حیثیت کے مطابق۔ یہ کس کی بات ہے، کون بول رہا ہے؟ اس کا جواب ہے وَإِنَّهُ لَتَنزِيلُ رَبِّ الْعَالَمِينَ، یہ رب العالمین کائنات کے بنانے والے بادشاہ کا پیغام ہے۔ کون لایا ہے؟ نزل بہ الروح الامین، فرشتہ لایا ہے، روح امین۔ کس کے پاس آیا ہے؟ علی قلبک، اے میرے محبوب آپ کے دل پر، یعنی ہمارے نبی پر یہ کلام اترا ہے۔ کیوں اترا ہے؟ لِتَكُونَ مِنَ الْمُنذِرِينَ، آپ لوگوں کو بتائیں، کینیڈا والوں کو، امریکہ والوں کو، ایشیا والوں کو، یورپ والوں کو، آسٹریلیا والوں کو، افریقہ والوں کو کہ موت کے بعد ایک زندگی ہے، تیاری کر کے آنا ورنہ بہت گھاٹے کا سودا ہے۔ کس زبان میں ہے؟ بلسان عربی مبین، خوبصورت عربی زبان میں اتارا ہوا کلام ہے۔ میرا بنانے والا کون ہے یہاں سے مجھے پتا چلے گا اور کہیں سے نہیں۔ کس نے پیدا کیا؟ اللہ نے۔ واللہ خلقکم من تراب، مٹی، ثم من نطفہ، ایک پانی، پھر ثم خلقنا النطفۃ علقہ، پھر ایک کیڑے جیسی شکل، جھونک، فخلقنا العلقۃ مضغہ، پھر ایک لوتھڑا، فخلقنا المضغۃ عظاما، پھر اس میں ہڈیاں، فکسونا العظام لحما، پھر اس پر گوشت، ثم انشأناہ خلقا آخر، پھر یہ شکل، ثم السبیل یسرا، پھر دنیا میں آنا، ثم اماتہ فاخبرہ، پھر موت دے کے قبر میں ڈالنا، ثم اذا شاء انشرہ، پھر جب چاہا اٹھا کے سامنے کھڑا کرنا۔ یوم یقوم الناس لرب العالمین، وہ دن آئے گا جس دن مجھے اور آپ کو اللہ کے سامنے کھڑے ہونا ہے، کوئی نہیں بھاگ سکتا، کوئی راستہ ہی کوئی نہیں ہے۔ این المفر، کوئی نہیں بھاگ سکتا۔ کلا لا وزر الی ربک یومئذ المستقر، اللہ کے سامنے کھڑے ہونا ہے۔
کدھر جاؤ گے، کدھر بھاگو گے؟ فَأَيْنَ تَذْهَبُونَ، کہاں جا رہے ہو؟ میرے عزیزو، میرا بنانے والا اللہ ہے، بنانے کا طریقہ بتایا ہے۔ وَجَعَلْنَا مِنَ الْمَاءِ كُلَّ شَيْءٍ حَيٍّ، بنانے کا طریقہ بتا رہا ہے۔ وَاللَّهُ خَلَقَكُم مِّن تُرَابٍ، بنانے کا طریقہ بتا رہا ہے۔ وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ مِن سُلَالَةٍ مِّن طِينٍ، کیسے بنایا ہمیں طریقہ بتا رہا ہے۔ ثُمَّ جَعَلْنَاهُ نُطْفَةً فِي قَرَارٍ مَّكِينٍ، تمہیں کیسے پیدا کیا اللہ ہمیں طریقہ بتا رہا ہے۔ ثُمَّ خَلَقْنَا النُّطْفَةَ عَلَقَةً فَخَلَقْنَا الْعَلَقَةَ مُضْغَةً فَخَلَقْنَا الْمُضْغَةَ عِظَامًا فَكَسَوْنَا الْعِظَامَ لَحْمًا ثُمَّ أَنشَأْنَاهُ خَلْقًا آخَرَ فَتَبَارَكَ اللَّهُ أَحْسَنُ الْخَالِقِينَ، کہ وہ رب ہے جس نے تمہیں مٹی سے لے کر یہاں تک یہ وجود بخشا ہے۔ پھر یہ کائنات کا بنانے والا کون ہے؟ أَأَنْتُمْ أَشَدُّ خَلْقًا أَمِ السَّمَاءُ بَنَاهَا رَفَعَ سَمْكَهَا فَسَوَّاهَا وَأَغْطَشَ لَيْلَهَا وَأَخْرَجَ ضُحَاهَا وَالْأَرْضَ بَعْدَ ذَلِكَ دَحَاهَا أَخْرَجَ مِنْهَا مَاءَهَا وَمَرْعَاهَا وَالْجِبَالَ أَرْسَاهَا مَتَاعًا لَكُمْ وَلِأَنْعَامِكُمْ، کہ یہ بتاؤ میرے بندو، تم زیادہ مضبوط ہو یا آسمان؟ یا دوسرے لفظوں میں، تمہیں بنانا مشکل ہے یا آسمان کو؟ تمہیں سنبھالنا مشکل ہے یا آسمان کو؟ کون ہے جس نے آسمان کو بلند کیا؟ کہ اللہ۔ اس کی چھت کو مضبوط بنایا کس نے؟ اللہ۔ اس کے نیچے دن رات کا نظام چلا کس نے؟ اللہ۔ زمین کا فرش بچھایا کس نے؟ اللہ۔ اس میں سے پانی نکالا کس نے؟ اللہ۔ اس میں سے سبز چارہ نکالا کس نے؟ اللہ۔ اس میں پہاڑ لگائے کس نے؟ اللہ۔ آسمان سے بارش، برف کا نظام اللہ۔ والسحاب المسخر بین السماء والارض، یہ بادل، یہ بارش، یہ برف اللہ۔ ان فی خلق السماوات والارض، ان آنکھوں کو غور سے لگاؤ گے تو پتہ چلے گا کہ زمین آسمان میں اللہ کی قدرت نظر آتی ہے۔ واختلاف اللیل والنہار، دن اور رات میں اللہ کی قدرت نظر آتی ہے۔ والفلک التی تجری فی البحر بما ينفع الناس، سمندر میں چلنے والے کشتیاں، جہاز، اللہ کی قدرت نظر آتی ہے۔ وما انزل اللہ من السماء من ماء، آسمان سے پانی کا اترنا اللہ کی قدرت نظر آتی ہے۔ وبث فیہا من کل دابہ، اور اس میں فاحیا بہ الارض بعد موتہا، زمین کا زندہ ہونا اللہ کی قدرت نظر آتی ہے۔ وبث فیہا من کل دابہ، اس میں زندگی کا پروان چڑھنا اللہ کی قدرت نظر آتی ہے۔ وتصریف الریاح، ہواؤں کا ہیر پھیر، موسم کا عدل بدل، یہ اللہ کی قدرت نظر آتی ہے۔ والسحاب المسخر بین السماء والارض، زمین آسمان کے درمیان بادلوں کا کھڑے ہونا۔ لآیات لقوم یعقلون، یہ عقل والوں کے لیے نشانیاں ہیں کہ اس کائنات کا ایک خالق ہے جس کا نام ہے اللہ۔ وہ کون ہے؟ وہ کیسا ہے؟ قل هو اللہ احد، بے مثال ہے، احد بے مثال۔ اللہ الصمد، سب اس کے محتاج، وہ کسی کا محتاج نہیں۔ لم یلد ولم یولد، نہ کسی کا باپ ہے نہ کسی کا بیٹا ہے۔ ولم یکن لہ کفوا احد، نہ کوئی اس جیسا ہے نہ کوئی اس جیسا ہو سکتا ہے۔ لا تراہ العیون، آنکھوں سے نظر نہیں آتا۔ ولا تخالطہ الظنون، خیال بھی وہاں تک نہیں جاتا۔ ولا یصفہ الواصفون، سارے مل کر تعریف کریں اس کی تعریف کا حق ادا نہیں ہوتا۔ میرے رب نے خود قرآن میں بتایا وَلَوْ أَنَّمَا فِي الْأَرْضِ مِن شَجَرَةٍ أَقْلَامٍ، یہ سارے درخت کاٹ کے میں قلم بنا دیتا ہوں۔ صرف کینیڈا کے درخت کاٹ کے قلم بنائے جائیں تو ڈھیر لگ جائے گا۔ میرا اللہ کہتا ہے ساتوں بر اعظم کے درختوں کو کاٹ کے قلم بنا کے تمہارے سپرد کرتا ہوں، ساتوں سمندروں کو سیاہی بنا دیتا ہوں۔ والبحر یمدہ من بعدہ سبعۃ ابحر، ساتوں سمندر سیاہی بنا دیتا ہوں، اور تم سب کو سمندروں کے کنارے بٹھا دیتا ہوں۔ تمہارے ہاتھوں میں قلم پکڑاتا ہوں، کاغذ پکڑاتا ہوں، تم پر اپنے علم کا دروازہ کھولتا ہوں، تم میں ہر ایک علامہ بن جائے، عالم فاضل بن جائے۔ پھر میں کہتا ہوں یہ کاغذ، یہ قلم، یہ سیاہی، لکھو میری تعریف، لکھو کہ میں کیسا ہوں، میں کیسا ہوں، میری صفات کو بیان کرو۔ الرحمن الرحیم، الملک القدوس، السلام المومن، المہیمن العزیز الجبار المتکبر، الخالق الباری، المصور الغفار، القہار الوہاب، الرزاق الفتاح،
العليم القابض الباسط الخافض الرافع المعز المذل السميع البصير الحكم العدل اللطيف الخبير الحليم العظيم الغفور الشكور العلي الكبير الحسيب الجليل الكريم الرقيب المجيب الواسع المجيد الباعث الشهيد الحق الوكيل القوي المتين الولي الحميد المحصي المبدي المعيد المحيي المميت الواجد الماجد الواحد الأحد الصمد القادر المقتدر المقدم المؤخر الأول الآخر الظاهر الباطن الوالي المتعال البر التواب المنتقم العفو الرؤوف مالك الملك ذو الجلال والإكرام المقسط الجامع الغني المغني المانع الضار النافع النور الهادي البديع الباقي الوارث الرشيد الصبور الحنان المنان ذلكم اللہ ربکم الحق وللہ الاسماء الحسنى فادعوه بها. یہ تیرے رب کی صفاتی نام ہے. اب لکھو، اس کی تفصیل لکھو. لکھتے جاؤ گے تمہارے قلم تھکیں گے. اللہ فرشتوں کو کہہ دے جاؤ میرے بندوں کی مدد کرو، انہیں بتاؤ کہ اللہ کیسا ہے. لکھو. فرشتوں نے لکھنا شروع کیا، تھک گئے. بڑے فرشتوں کو بلاؤ، جبریل، میکائیل، اسرائیل، اسرافیل بلاؤ. لکھتے لکھتے تھک گئے، عرش کے فرشتوں کو بلاؤ. لکھتے لکھتے تھک گئے، نبیوں کو بلاؤ. نبیوں نے لکھا، وہ تھک گئے، کہ نوح بلاؤ، ابراہیم بلاؤ، عیسیٰ بلاؤ، موسیٰ بلاؤ. لکھتے لکھتے تھک گئے، کہ میرے آخری نبی کو بلاؤ، محبوب مصطفیٰ محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو بلاؤ، جو اولین و آخرین کے سردار، جن کو اللہ نے اپنے علم میں سے سب سے زیادہ حصہ دیا، کہ ان کو بلاؤ. اللہ کے محبوب آ گئے. کل کائنات کا خلاصہ محمد، احمد، ماحی، حاشر، عاقب، فاتح، خاتم، ابو القاسم، طه، یاسین، مزمل، مدثر، شاہد، مبشر، نذیر، داعی اللہ، سراج منیر، محمد بن عبداللہ بن عبد المطلب بن ہاشم بن عبد مناف بن قصی بن کلاب بن مرہ بن کعب بن لوی بن غالب بن فہر بن مالک بن نضر بن کنانہ بن خزیمہ بن مدرک بن الیاس بن مضر بن نزار بن معد بن عدنان بن اود بن حمیسہ بن سلامان بن عوس بن بوز بن قموال بن ابی بن عوام بن ناشد بن حزاب بن بلداس بن یدلاف بن طابخ بن جاحم بن ناحش بن ماخی بن عیفی بن عبقر بن عبید بن الدعاء بن حمدان بن ثمبر بن یثربی بن یحزن بن یلحن بن ارعوا بن عیذی بن زیشان بن عیسر بن اخنات بن ایہام بن مقصر بن ناحد بن زارع بن سمی بن مزی بن عوض بن عرام بن قیدار بن اسماعیل بن ابراہیم بن آذر بن ناحور بن سروج بن رعو بن فائج بن عابر بن ارفخشاد بن سام بن نوح بن لامک بن متوشال بن ادریس بن یرد بن ملہل ایل بن قینان بن آنوش بن شیس و بن آدم علیہ السلام. ہاں، اللہ کے حبیب بھی آ گئے. لکھنا شروع. کیا نتیجہ کیا نکلا؟ نتیجہ اللہ بتاتا ہے لَنَفِدَ الْبَحْرُ قَبْلَ أَن تَنْفَدَ كَلِمَاتُ رَبِّي وَلَوْ جِئْنَا بِمِثْلِهِ مَدَدًا. سمندر خشک ہو جائیں گے، قلم ٹوٹ جائیں گے، انسان تھک جائیں گے، فرشتے نبی رسول تھک جائیں گے. تیرے رب کی تعریف کا تھوڑا سا حصہ بھی ادا نہیں ہو سکے گا. یہ اللہ ہے، یہ اللہ ہے، یہ اللہ ہے، کائنات کا مالک. سبحان اللہ. خود لفظ اللہ بڑا خوبصورت لفظ. ہمارے سب کانٹیننٹ میں، ایران میں، افغانستان میں اللہ کو اللہ نہیں کہتے، خدا کہتے ہیں. چاہے علماء ہیں چاہے عوام ہیں، خدا. اور یہ جو پٹھان ہیں یہ خدا کا خدا یہ بنا دیتے ہیں، خدا یہ پکا. وہ اور ہی اس کا آپریشن کر دیتے ہیں. خدا انسان کا لفظ ہے، کسی نے بنایا دو لفظوں سے، خود آ، جسے کسی نے نہ بنایا ہو. خود آ، الف ہٹا کر خدا. یہ اللہ کی ایک صفت کا ترجمہ ہے. نام کو ترجمے سے نہیں پکارا جاتا، نام کو نام سے پکارا جاتا. خدا نام نہیں ہے، ترجمہ ہے. سمت کا
مبدع کا، جسے کسی نے نہ بنایا، جو بنانے والا ہو۔ میرا ابھی نام اناؤنس ہوا تھا کہ طارق جمیل صاحب آ رہے ہیں۔ طارق رات کو آنے والا کہتے ہیں، تو وہ اناؤنس کرنے والا کہتا آپ تشریف لا رہے ہیں رات کو آنے والے۔ ایسا ہوا ہے؟ نہیں ہوا، اگرچہ میں رات کو ہی آیا ہوں، دن میں نہیں آیا ہوں، اپنے نام کے مطابق ہی آیا ہوں۔ اور ایک طارق کا مطلب ہے دستک دینا، نوک کرنا۔ تو یہ بھی کہہ سکتے تھے اب آ رہے ہیں نوک کرنے والے، نہیں ہوا نا ایسا۔ ہمارے انڈیا، پاکستان، بنگلہ دیش، افغانستان، ایران کے مسلمان اللہ کے ساتھ یہ کرتے ہیں، وہ اللہ کو خدا کہتے ہیں۔ اب لوگ گاڈ کہتے ہیں، گاڈ بھی اللہ کا ترجمہ نہیں، اللہ کا ترجمہ اللہ ہی ہے۔ ایک لطیفہ بھی ہے، واقعہ بھی ہے۔ ہمارے راجپوتوں میں ایک شاخ ہے جن کو کہتے ہیں ڈنگے سیال، جیسے سب کاسٹ ہوتی ہیں۔ ڈنگے پنجابی میں ٹیڑے کو کہتے ہیں، ٹیڑا، سمجھ میں۔ تو ہمارے ایک دوست سے فوت ہو گیا جہانگیر ڈنگا، انہوں نے اپنے ایک دوست کو فون کیا، آگے ان کی بچی نے اٹھایا، کہا ابو گھر نہیں ہے، کہا اچھا بیٹا ان سے کہہ دینا جہانگیر ڈنگے کا فون آیا تھا، ٹھیک ہے، ڈنگا بمانا ٹیڑا۔ تھوڑی دیر بعد ان کے دوست کا فون آیا ہنستے ہنستے، کہا کہ عمار صاحب آج بڑا لطیفہ ہوا۔ کہا کیا ہوا؟ کہ میں گھر آیا تو میری بیٹی نے کہا ابو جہانگیر ٹیڑے کا فون آیا تھا۔ تو ہم جو بر صغیر کے مسلمان ہیں، ہم نے اللہ کے ساتھ یہ سلوک کیا ہوا ہے۔ یہ میرا علماء سے بھی گلا، یہ بھی خدا ہی بولتے ہیں، اللہ نہیں بولتے۔ اللہ اپنا تعارف کراتا ہے، اللہ کیا ہے؟ لا الہ الا ہو، کوئی اس جیسا نہیں، کوئی اس کے سوا ہے نہیں۔ کیسا ہے؟ الحی، ہمیشہ زندہ، القیوم، ہمیشہ قائم۔ طاقت کیسی؟ لا تاخذہ سنہ، اونگتا نہیں، ولا نوم، سوتا نہیں۔ حکومت کیسی ہے؟ لہ ما فی السماوات وما فی الارض، زمین آسمان سب پر اس کی حکومت۔ لہ ما فی السماوات وما فی الارض وما بینہما وما تحت الثری، ساری کائنات پر اکیلا حکمران ہے، ساری طاقت اس کے ہاتھ۔ اتنی بڑی کائنات پر حکومت کر کے سنتا کیسے ہے؟ وَإِن تَجْهَرْ بِالْقَوْلِ فَإِنَّهُ يَعْلَمُ السِّرَّ وَأَخْفَى، زور سے بول، آہستہ بول، تم سب کی سنتا ہے۔ کیا نام ہے؟ اللہ۔ کیا صفت ہے؟ لا الہ الا ہو۔ کیا صفت ہے؟ لہ الاسماء الحسنى۔ من ذا الذی یشفع عنده الا باذنہ، ہیبت کیسی ہے؟ کوئی اس کے سامنے بول نہیں سکتا۔ علم کیسا ہے؟ یعلم ما بین ایدیہم وما خلفہم ولا یحیطون بشیء من علمہ الا بما شاء۔ اس کا تخت کیسا ہے؟ وسع کرسیہ السماوات والارض، زمین آسمان پر چھایا ہوا۔ طاقت کیسی ہے؟ ولا یؤودہ حفظہما، صفت کیا ہے؟ وہو العلی العظیم۔ قدرت کیسی ہے؟ قدرت کیسی ہے؟ خلق الانسان من نطفۃ فاذا هو خصیم مبین۔ ہیبت اور جلال کیسا ہے؟ وعنت الوجوہ للحی القیوم وخشت الاصوات للرحمن فلا تسمع الا ہمسا۔ تو میرے عزیزو، آج ایک سبق مجھ سے لے لو، آج کے بعد نہ گاڈ کہو نہ خدا کہو، کہو اللہ، کہو، زور سے کہو، اور زور سے کہو، ایک دفعہ اور زور سے کہو۔ ہاں اب تھوڑی جان آئی ہے، روٹی نہیں کھائی تو پھر کہو اللہ۔ اللہ کی قسم، آسمان تک اس بول کا نور پھیل گیا ہے۔ میرے اللہ کا تعارف اللہ کی زبان سے، اللہ الذی خلق سبع سماوات ومن الارض مثلہن، اللہ نے زمین آسمان بنائے۔ اللہ الذی یبدأ الخلق ثم یعیدہ، بنانے والا، مارنے والا، اٹھانے والا۔ اللہ الذی رفع السماوات بغیر عمد ترونہا، اللہ نور السماوات والارض مثل نورہ کمشکات۔ هو اللہ الذی لا الہ الا هو عالم الغیب والشہادة هو الرحمن الرحیم۔ قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد۔ اس ساری کائنات کا بنانے والا ایک، وہ ہے اللہ۔ اللہ، لا الہ الا اللہ کا پیغام۔ پھر لفظ اللہ
ایک ہے خدا، ایک اللہ. یہ عربی زبان میں کچھ حروف کے اوپر نقطہ ہے، با، تا، ثا، جیم، خا. کچھ بغیر نقطے کے، الف، ہا، سین، صاد، دال. جو نقطے والے ہیں، ڈاٹ والے، وہ کمزور حرف ہیں. جو بغیر نقطے والے ہیں وہ طاقتور ہیں. اللہ نے جب اپنے نام کو جوڑا تو ان حروف سے جوڑا جن میں نقطہ نہیں آتا، اللہ. جب اپنے نبی کے نام کو بنایا تو ان حروف سے بنایا جس میں نقطہ نہیں آتا، محمد، احمد. پھر اس میں برابری رکھی. اللہ میں 4 حرف ہیں، الف، لام، لام، ہا. محمد میں 4 حرف ہیں، میم، ہا، میم، دال. احمد میں 4 حرف ہیں، الف، ہا، میم، دال. اللہ بھی 4، محمد بھی 4، احمد بھی 4، یہ 12 ہو گیا. جب اللہ نے کلمے کو جوڑا، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، تو لا الہ الا اللہ بھی 12 حرف ہیں اور محمد الرسول اللہ بھی 12 حرف ہیں. انسان غلطیوں سے بھرا ہوا ہے، کمزوری اس کی فطرت میں ہے، وہ چاہ کر بھی ہر بار درست نہیں رہ سکتا. لیکن اللہ کی محبت انسان کی کمزوریوں سے کہیں زیادہ بڑی ہے. اکثر انسان گناہ کے بعد یہ سوچنے لگتا ہے کہ اب اللہ اس سے ناراض ہو گیا ہے، اب وہ اللہ کی محبت کے قابل نہیں رہا. یہ سوچ انسان کو اللہ سے دور کر دیتی ہے، حالانکہ حقیقت بالکل اس کے برعکس ہے. اللہ گناہ سے نفرت کرتا ہے لیکن گناہگار سے نہیں. یہ فرق بہت اہم ہے. اگر اللہ گناہگار بندے سے محبت نہ کرتا تو وہ توبہ کا دروازہ کبھی نہ کھولتا. اللہ تعالی ہمیں بار بار اپنی طرف بلاتا ہے. وہ ہمیں مایوس نہیں کرتا، وہ ہمیں رد نہیں کرتا. گناہ کے بعد دل میں شرمندگی ہونا یہ اس بات کی نشانی ہے کہ اللہ ابھی تم سے محبت کرتا ہے، کیونکہ جس دل میں ندامت نہ ہو وہ دل زندہ نہیں رہتا. اللہ اس بندے سے زیادہ خوش ہوتا ہے جو گناہ کے بعد اس کے سامنے رو پڑتا ہے. سوچو، وہ رب جو تمہیں گناہ کے باوجود سانس دیتا ہے، کھانا دیتا ہے، زندگی دیتا ہے، وہ تمہیں کیسے چھوڑ سکتا ہے؟ اگر اللہ تمہیں چھوڑ دیتا تو تمہیں توبہ کا خیال بھی نہ آتا. یہ خیال آنا یہ بھی اللہ کی محبت کی علامت ہے. شیطان ہمیشہ یہی چاہتا ہے کہ انسان گناہ کے بعد مایوس ہو جائے. وہ کہتا ہے اب تم بہت آگے نکل چکے ہو، اب واپسی ممکن نہیں. لیکن یہ شیطان کا جھوٹ ہے. اللہ کی محبت کبھی ختم نہیں ہوتی. وہ محبت گناہوں سے بڑی ہے. اللہ تعالی فرماتا ہے کہ وہ تمام گناہوں کو معاف کر سکتا ہے. تمام، کوئی حد نہیں، کوئی شرط نہیں، سوائے اس کے کہ بندہ دل سے لوٹ آئے. اللہ کامل بندے نہیں چاہتا، وہ سچے بندے چاہتا ہے. اگر تم بار بار وہی گناہ کر رہے ہو اور ہر بار دل ٹوٹ جاتا ہے تو جان لو کہ اللہ ابھی بھی تمہیں اپنا بندہ مانتا ہے. کیونکہ جو بالکل بے پرواہ ہو جائے وہ توبہ ہی نہیں کرتا. اللہ بندے کی نیت دیکھتا ہے، وہ یہ دیکھتا ہے کہ بندہ گر کر اٹھ رہا ہے یا نہیں. گناہ اللہ سے دور نہیں کرتا، گناہ پر اصرار اللہ سے دور کرتا ہے. اور جو بندہ ہر بار اللہ کی طرف لوٹ آتا ہے وہ اللہ کو بہت عزیز ہوتا ہے. کبھی کبھی اللہ ہمیں گناہ کی تلخی اس لیے چکھاتا ہے تاکہ ہم اس کی محبت کی مٹھاس سمجھ سکیں. اللہ کی محبت خاموش ہوتی ہے لیکن مسلسل ہوتی ہے. وہ تمہیں ہر حال میں دیکھ رہا ہے، تمہاری جدوجہد، تمہاری شرمندگی اور تمہاری آنکھوں کے آنسو. اگر آج تم اپنے ماضی سے شرمندہ ہو تو خوش ہو جاؤ، کیونکہ اللہ شرمندہ دلوں کو پسند کرتا ہے. وہ دل جو ٹوٹ کر اللہ کے سامنے آ جائے، اللہ اس دل کو کبھی رد نہیں کرتا. آخر میں یہ بات دل میں بٹھا لو، تمہارے گناہ اللہ کی محبت سے بڑے نہیں. اگر اللہ تمہیں چھوڑنا چاہتا تو تمہیں اپنی طرف پلٹنے کا خیال ہی نہ دیتا. یہ خیال، یہ ندامت، یہ آنسو، یہ سب اللہ کی محبت کی نشانیاں ہیں. بس ایک قدم اللہ کی طرف بڑھاؤ، وہ تمہیں قبول کر لے گا. آمین یا رب العالمین.